مام آپ کو ڈاکٹر میشا کیسے لگی؟ افق رافعہ بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ بہت پیاری بچی تھی، بات کر رہی تھی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سحر پھونک رہا ہو۔ مام مجھے بھی وہ بہت اچھی لگی۔ ایک بات بتائیے، بھائی کے لیے کیسے رہے گی؟ بات تو تمہاری ٹھیک ہے مگر محت بھی مانے تو نہ۔ اوہ مام، بھائی کو آپ چھوڑیے، اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے آپ اپنی شرط بھول گئی ہیں۔ بھائی نے کہا تھا اگر آپ ٹریٹمنٹ کے لیے مان جائیں گی تو وہ آپ کی پکی بات مانیں گے، تو اب منوائیے نا ان سے۔ میں نے ڈاکٹر میشا سے اس دن نمبر لے لیا تھا، بس میں بات کرنے لگی ہوں۔ موبائل اٹھا کر اس نے کال ملائی۔ کیا ہوا، کال اٹینڈ نہیں کی؟ اس کو فون رکھتا دیکھ کر رافعہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں مام، کال اٹھا نہیں رہی ہیں۔ کون نہیں اٹھا رہا کال؟ محت ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر میشا کو کر رہی تھی کیوں خیریت؟ مام کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں بھائی، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ ایکچولی میں نے اور مام نے سوچا ہے اب اس گھر کی بہو آ جانے چاہیے، اس لیے انہیں کال کر رہی تھی۔ تو اس کا اس بات سے کیا لینا دینا؟ اسی کا ہی تو لینا دینا ہے اس سے بات کروں گی، نام پوچھوں گی، پھر رشتہ لے جائیں گے، پھر آپ کی شادی ہوگی۔ سمپل، وہ تو جیسے تمہارے انتظار میں بیٹھے ہوں گے، تم اور تمہارے پلانس۔ موہن نے اس کے ساتھ پر چپل لگائی۔ دیکھ لیجیے گا ایسا ہی ہوگا، آخر کو میرے بھائی میں کسی چیز کی کمی ہے؟ چلو دیکھتے ہیں، ابھی تو تم کھانا گرم کرواؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ بس 2 منٹ میں ریڈی کرواتی ہوں۔ ہیلو ڈاکٹر میشا، ایک ایمرجنسی ہو گئی، ڈاکٹر ماریا اور فضا کیمپ کے ساتھ گئی ہوئی ہیں، اور ڈاکٹر فیضان بھی آؤٹ آف سٹی ہیں، پلیز آپ جلدی سے آ جائیے۔ اسپیکر سے آتی سینئر نرس کی پریشانی سے بھرپور آواز آئی تو وہ بے احتیاط اٹھی۔ کیا ہوا، خیریت ہے نا سسٹر؟ نہیں ڈاکٹر، روم نمبر 14 کے مریض کی حالت بگڑ رہی ہے اور وہ کسی بھی صورت میں انجیکشن نہیں لگوا رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پلیز آپ آ جائیے۔ اوکے ریلیکس، میں 10 منٹ میں آتی ہوں۔ اسے تسلی دیتے ہوئے فون رکھا۔ تیار ہو کر نیچے آئی تو کوئی بھی گھر پر نہیں تھا۔ روڈ پر کھڑی کنوینس کا انتظار کر رہی تھی کہ رحم کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ خیریت زینی آپی، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ رحم نے اس کے پاس رک کر پوچھا۔ ہاں وہ مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ تم چھوڑو گے؟ زینب موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے مصروف انداز میں بولی۔ وہ اس کا لب و لہجہ سن کر ٹھٹکا۔ وہ کہیں سے بھی پینڈو زینی نہیں لگ رہی تھی۔ کیا ہوا، ڈرائیو کر دو گے؟ اس نے اسے حیرانی سے خود کو دیکھتے پایا تو اس کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ ہاں کر دیتا ہوں، بیٹھیے۔ راستے میں اسے نرس کی 2-4 کال بھی آئی تو اس نے رحم کو سپیڈ تیز کرنے کا کہا۔ ہاسپٹل پہنچ کر وہ جلدی سے اتری اور تقریباً بھاگتے ہوئے اندر چلی گئی۔ رحم گاڑی ریورس کرنے لگا تو اس کی نظر ڈیش بورڈ پر پڑی، موبائل پر پڑی۔ یہ اپنا موبائل یہیں چھوڑ گئی ہیں۔ اس نے موبائل اٹھایا، گاڑی لاک کرتا ہوا وہ ہاسپٹل کے اندر گیا۔ سسٹر زینب کہاں ملے گی؟ اس نے ریسیپشن میں بیٹھی لڑکی سے پوچھا۔ یہاں پر اس نام کی کوئی نرس نہیں ہے۔ ریسیپشنسٹ نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے بولی۔ ان کا پورا نام میشا زینب ہے سوری سر، اس نام کی بھی کوئی نرس نہیں ہے؟ ہاں ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر میشا زینب، آر یو شور یہی نام ہے؟ رحم کو لگا اس نے شاید غلط سنا ہے۔ جی سر یہی ہے نا؟ رحم نے عائشہ کے ساتھ کھڑی زینب کی پکچر اس لڑکی کے سامنے کی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کہاں ملیں گی؟ 2nd فلور پر جا کر بائیں سائڈ پر 3را روم ہے۔ اوکے تھینک یو۔ وہ تیز قدموں سے دوسرے فلور پر پہنچا۔ اس کے روم میں پہنچا تو روم خالی تھا۔ انہیں عائشہ کو کال کر کے 10 منٹ میں وہاں پہنچنے کو کہا، خود وہ وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ 15 منٹ کے بعد عائشہ بھی آ گئی اور مسرت اس سے پوچھی تھی کہ اسے یہاں کیوں بلایا ہے، جس پر اس نے سرپرائز کا بولا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو وہ بے احتیاط اٹھ کھڑی ہوئی۔ میشا سفید کوٹ میں سٹیتھوسکوپ گلے میں لٹکائے نرس سے باتیں کرتی اندر آئی۔ رحم اور عائشہ کو کھڑا دیکھا، چونکہ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ رحم تم گئے نہیں؟ اس کا انداز نارمل تھا۔ ابھی آپ عائشہ شدید شوق کی حالت میں تھی، اس لیے بات پوری نہ کر سکی۔ کیا میں؟ اس نے ہلکا سا مسکرا کر اس کے بال بگاڑے۔ آپ ڈاکٹر ہیں اور ہمیں جھوٹ کہا کہ آپ نرس ہیں؟ عائشہ نے ہلکی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میں نے کب کہا؟ تم نے کب پوچھا مجھ سے جو میں نے جھوٹ بولا؟ تو اس دن آپ
نے کہا تھا آپ نرس ہیں اور آپ کا رہن سہن بھی تو ہم سے الگ تھا۔ نہیں گڑیا، میں نے کہا تھا ہاسپٹل میں جاب کرتی ہوں، مجھے سنے بغیر ہی تم لوگوں نے فرض کر لیا۔ جہاں تک رہا سوال میرے رہن سہن کا تو وہ سیکرٹ ہے، گھر میں ماما بابا اور چچی جانتے ہیں۔ اب اگر تم لوگ نہیں جانتے تو یہ تم لوگوں کا قصور ہے، اپنے سے جڑے لوگوں کی خبر رکھنی چاہیے۔ مگر تم سب نے مجھے ایک نظر دیکھنے کے بعد اپنی رائے قائم کر لی تو میں نے بھی تردید نہیں کی۔ اس نے اسے آئینہ دکھایا تو عشا ڈیلی پڑی۔ آئی ایم سوری، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ہمیں جاننا چاہیے تھا۔ آپ کو کچھ دیر کی خاموشی کے بعد عشا نے اعتراف کیا، کوئی بات نہیں۔ وہ اپنے ازلی انداز میں ہلکا سا مسکرائی اور فون اٹھا کر چائے کا کہا اگین سوری۔ عشا سر چکاتے ہوئے بولی، کامان میرے لیے یہ ایک ایڈونچر سے کام نہیں تھا۔ پھر ان کی طرف تھوڑا سا جھکی، کچھ دن اور یہ ایڈونچر جاری رکھنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت اچھا ہے، مزہ آئے گا، راہم ہنسا۔ ویسے آپ کو یہ پینٹو لڑکی بننے کا خیال کیسے آیا؟ راہم نے دلچسپی سے پوچھا۔ جب ماما مجھے لینے گئی تھی تو میں نے ان کی اور ماں کی باتیں سنی تھی کہ وہ میرا رشتہ سام سے کرنے کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں اپنے اصل حلیے میں اس کے سامنے جاؤں گی تو وہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا، اس لیے لک چینج کرنی پڑی، کیونکہ میں اس ولایتی بندر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عشا نے ہنستے ہوئے بات پوری کی تو کمرہ ان تینوں کے قہقہ سے گونج اٹھا۔ سیریسلی آپ ہی ولایتی بندر؟ راہم نے ہنستے ہوئے دائیں بائیں سر ہلایا۔ واہ بھئی، یہاں پر تو گیسٹ آئے ہوئے ہیں۔ فضا اندر آتے ہوئے بولی، تم لوگ کب آئے؟ میشا اٹھ کر اس سے گلے ملی۔ ہم نہیں، بس میں ہی آئی ہوں، خالہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لیے میں واپس آ گئی ہوں۔ او، اب کیسے ہیں آنٹی؟ اب ٹھیک ہے، اور تم لوگ آج یہاں ڈیرے ڈالے بیٹھے ہو، چھاپا مارا ہے انہوں نے؟ اچھا ابھی میں چلتی، مجھے راہم نے یونٹ سے بلوایا ہے۔ عشا اٹھ کھڑی ہوئی، میں بھی چلتا ہوں۔ میں تم لوگوں سے امید رکھوں کہ اپنا منہ بند رکھو گے۔ بالکل، اور اگر آج شام اچھا سا ڈنر ہو جائے تو پکے والا بند ہو جائے گا۔ راہم شرارت سے بولا، اوکے باس، مجھے پک کر لینا یہیں سے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میشا نے مسکراتے ہوئے کرسی پر ٹیک لگائی۔ محمود عشا سے ملنے آیا مگر اس سے موجود نہ پا کر واپس جانے لگا تو زینی کو لان میں بیٹھے دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ کیا کر رہی ہو؟ بینک ڈکیتی کا پروگرام بنا رہی ہوں۔ تیرے کو بھی شامل ہونا ہے تو آ جا، ویسے بھی دو لوگ ہوں گے تو آسانی رہے گی۔ اس کے جواب پر محمود نے خود پر لعنت بھیجی۔ کیا ضرورت ہے ہواں مہاں اوکھلی میں سر دینے کی؟ تم کسی بات کا سیدھا جواب نہیں دے سکتی، نہ تو تیرے کو بھی تو کوئی پوچھنے والی بات پوچھنی چاہیے۔ تیرے سامنے لان میں بیٹھی موبائل استعمال کر رہی ہوں تو پھر پوچھنے کی کیا تک بنتی ہے؟ تمہیں پتہ ہے تم بہت کیوٹ ہو، تیرے کو میں شکل سے پاگل لگتی ہوں؟ شکل سے تو نہیں مگر حرکتوں سے 100% لگتی ہو۔ محمود نے مسکراہٹ دبائی۔ میرے ساتھ مشغولے نہ لگا، میں جانتی ہوں تیرے کو کوئی کام ہے، اس لیے سیدھا مدعے پر آ۔ جتنی بیوقوف دکھتی ہے اتنی ہے نہیں۔ موہن نے بڑبڑاتے ہوئے دانت پیسے۔ ایک دوست کی مسز بیمار ہے، ان کی عیادت کو جانا ہے، مجھے اکیلا جانا اچھا نہیں لگ رہا۔ افق بھی گھر پر نہیں، اس لیے عشا کو لینے آیا تھا، وہ بھی نہیں ہے تو کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ ٹھیک ہے چلتی ہوں، تم بیٹھو میں چینج کر کے آتی ہوں۔ پلیز اپنا حلیہ تھوڑا چینج کر کے آنا۔ زینی سے گھٹ کھڑی ہوئی، وہ وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے آتی دکھائی دی، لیمن کلر کے شرٹ کے ساتھ سفید کپڑے پہنے، سفید بٹن نفاست سے کندھوں پر پھیلائے بالوں کو اپنے محسوس سٹائل یعنی ہیئر بینڈ لگا کر کھلے چھوڑے، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے، کندھے پر چھوٹا سا کلچ نما بیگ لٹکائے، پروقار سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ محمود آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلی گئی، اس کو یوں حیران بیٹھا دیکھ کر اس نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ ہاں چلو، ویسے اچھی لگ رہی ہو۔ محمود فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے بولا، تھینک یو، ایکچولی کافی دیر کا یہ ڈریس پڑا تھا تو میں نے سوچا پہن ہی لیتی ہوں، آؤٹ آف فیشن ہو رہا ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے محمود کا ہاتھ تھما۔ میرا متبل ہے، شکریہ جی شکریہ، بس یوٹیوب سے دیکھا تو میں نے بھی ویسے ہی کپڑے لے لیے۔ محمود کو چونکتے دیکھا وہ جلدی سے اپنی پرانی ٹون میں آئی، یوٹیوب نہیں یوٹیوب ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے میں نے کر لینا ہے۔ میں نے کیا لینا ہے؟ اچھا سنو، تم بس خاموش بیٹھی رہنا، حال حوال کے علاوہ زیادہ باتیں مت کرنا، سمجھی؟ میرے کو ساتھ لے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو نہیں لانا تھا؟ نہیں زینی،
اصل میں وہ لوگ ہاتھ سے سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے ہیں، تو پلیز تھوڑا کنٹرول کرنا۔ اچھا میرا آہا نہ بند، میرے کو سب پتہ ہے۔ زین نے ناک چڑھائی۔ باتوں باتوں میں وہ لوگ ہاسپٹل پہنچ گئے۔ موہن نے سب سے اس کا تعارف کروایا۔ اس کی ہدایت کے مطابق وہ بس ہوں ہاں سے ہی کام لے رہی تھی، جسے دیکھتے ہوئے موہن بھی مطمئن ہو گیا، مگر میشا کے اطمینان کو ڈاکٹر سماما نے اندر آ کر غارت کیا۔ اس نے جلدی سے چہبا ہاتھ رکھا مگر اسے دیکھ چکی تھی۔ ارے تم یہاں؟ انہوں نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ میں اپنے کزن کے ساتھ آئی ہوں۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں یہاں جاب کر رہی ہوں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہاسپٹل نہیں گئی، میری آج سے نائٹ ڈیوٹی شروع ہو رہی ہے۔ پوچھا آپ ایک دوسرے کو جانتی ہیں؟ موہن نے پوچھا جہاں میں جاب کرتی ہوں، یہ بھی وہی ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر سماما کے بولنے سے پہلے ہی میشا جلدی سے بولی چلی کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ میشا اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو ٹھیک ہے ازجد، ہم چلتے ہیں، خدا حافظ۔ میشا تو اس کے نکلنے سے پہلے ہی نکل آئی تھی۔ مبادہ ڈاکٹر سماما کوئی بات ہی نہ کر دے، یہ ایسے کیوں بیہیو کر رہی تھی جیسے جانتی نہ ہو۔ ان کے جانے کے بعد ڈاکٹر سماما بڑبڑائی۔ زینی حالہ بیگم کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب سونیا کے کمرے سے آتی آواز سن کر رکی۔ وہ شاید اپنی دوست سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر وہ ٹھٹکی، پھر کچھ سوتے ہوئے سیدھی لاؤنج میں بیٹھے فاروق صاحب کے پاس پہنچی، جہاں ولید، رحم اور عشاء پہلے سے موجود تھے۔ بابا مجھے شاپنگ کرنی ہے، آپ کا کریڈٹ کارڈ چاہیے۔ اس کی بات سن کر ان تینوں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سب سے زیادہ حیرانی ولید کو ہی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ کہہ رہی تھی کہ اسے ڈیڈ کا کوئی احسان نہیں چاہیے۔ انہوں نے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا کہ چلو، اس نے سیدھے منہ بات ہو کی۔ زینی نے کارڈ لے کر موبائل کے کور میں رکھا، وہیں بیٹھ گئی۔ چاچو اپنا کریڈٹ کارڈ دے۔ سونیا نے ان کے سامنے ہتھیلی پھیلائی۔ ولید نے بے اختیار زینی کی طرف دیکھا تو اس نے مسکراہٹ پاس کی۔ وہ تو ابھی زینی کے پاس ہے، اسے کچھ شاپنگ کرنی تو تم اس سے لے لینا۔ کیوں چاچو؟ اسے کیوں چاہیے؟ جہاں سے اس نے شاپنگ کرنی ہے وہاں کارڈ نہیں یوز ہوتے، اور اگر ہوتے بھی ہوں تو اسے کون سا استعمال کرنا آتا ہے؟ سونیا بولی بیٹا اسے ضرورت ہے تو اس نے لیا، تم بعد میں اس سے لے لینا۔ نہیں مجھے ابھی چاہیے، تمہیں پیسے ہی چاہیے نا تو چیک یا کیش لے لو۔ نہیں مجھے کارڈ چاہیے، اور وہ بھی ابھی کے ابھی۔ اب مجھے اسے لے کر دے۔ فاروق صاحب نے زینی کی طرف دیکھا جو ٹانگ کر کے ان سے لاتعلق بیٹھی ٹی وی کی طرف متوجہ تھی، جیسے بات اس کے نہیں بلکہ کسی اور کے بارے میں ہو رہی ہو۔ بیٹا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ بے بس ہوئے، جانتے تھے اگر انہوں نے واپس مانگا تو ان کی بیٹی طوفان کھڑا کر دے گی۔ نو چاچو مجھے کچھ نہیں سمجھنا، آپ جلدی سے دے، میری فرینڈس ویٹ کر رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ سونیا بھی زینی کے پاس ہے، تم یا تو بعد میں لے لینا یا پھر کیش لے لو، بلا وجہ کی ضد مت کرو۔ فاروق صاحب کو بے بس دیکھ کر رفعت بیگم نے سونیا کو جھڑکا کر مام یہ جہل پینڈو کارڈ کا کیا کرے گی؟ اس نے صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے لیا ہے۔ بہت اچھے سے جانتی ہوں میں اسے، یہ تم کیسے بات کر رہی ہو؟ ویسا کیوں کرے گی؟ تم سے پہلے ہی وہ لے چکی تھی۔ فاروق صاحب نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کوئی بات نہیں بابا، یہ لے، اس سے دے دے، میں بعد میں لے لوں گی۔ زین نے کارڈ نکال کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کارڈ معصومیت دکھائی۔ نہیں بیٹا اس کی ضرورت نہیں، تم رکھ لو، اور یہ ابھی پرسوں ہی شاپنگ کر کے آئی ہوں۔ ہاں فضول خرچی کرتی ہے یہ لڑکی، رفعت بیگم نے کہا تو اس نے جھٹ ہاتھ پیچھے کیا۔ سونیا منہ بسوڑتی اپنے کمرے میں چلے گی۔ یہ لو ایشو ڈارلنگ، آج کی شاپنگ میری طرف سے، جم کر عیش کرنا۔ رفعت بیگم اور فاروق صاحب کے اٹھنے کے بعد زینی نے ہاتھ میں پکڑا کارڈ عشاء کی طرف اچھالا، جسے رحم نے راستے میں کیچ کر لی۔ اکیلی کیوں؟ میں بھی جاؤں گا۔ رحم نے کارڈ جیب میں رکھا، وہ دونوں اچھلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ بیٹا یہ سب کیا ہے؟ تمہیں نہیں چاہیے تھا تو لیا ہی کیوں؟ حالدہ بیگم نے ہلکی سے کہا، بابا کو ان کی اصلیت دکھانی ہے، یہ جو منہ پر جھوٹا پیار دکھا کر ہمدردیاں بٹورتے ہیں اور دل میں زہر بڑا ہوا ہے، بس وہی زہر اب ان کی زبانوں پر بھی لانا ہے۔ مگر بیٹا اس طرح بات بہت بگڑ جائے گی۔ بگڑنے دے، ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ ساری زندگی انہوں نے ان احسان فراموشوں کے لیے اپنی اولاد فراموش کیے رکھی، اور آج یہی انہیں پیٹھ پیچھے کیا کچھ نہیں کہتے۔ اور آپ بھی تھوڑی اسٹرانگ بنی، اپنی اولاد کے لیے اسٹینڈ لیں، یا پھر اپنے شوہر کی طرح دیورانی اور ان کے بچوں کی چاکری ہی کرنی ہے۔ زینی نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تیسرے دن وہ پھر سے اس کے ہاسپٹل میں کھڑا تھا۔ ابھی وہ ریسیپشنسٹ پر کھڑا کوئی بہانہ سوچ رہا تھا کہ اسے میشا آتی دکھائی دی۔ اس نے جلدی سے اپنا رخ
پھیرا۔ ہائے ڈاکٹر میشا کیسے؟ ریسیپشن پر کھڑی نرس نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اب آج پھر ایسے ہی گھوم رہی ہیں فرید سر نے دیکھ لیا نا تو اتنا لمبا لیکچر دیں گے، ہی۔ وہ آج چھٹی پر آپ آئے دن ان کی ڈانٹ سنتی آپ کو کارڈ اور کوٹ پہننے میں کیا پرابلم ہے؟ یار صوبیہ، میں نے کبھی کالج میں یہ دونوں چیزیں نہیں پہنی۔ اب تو پھر بھی پریکٹس کر ہی الجھن سی ہوتی ہے۔ کوٹ کارڈ پھر گلے میں اسٹیتھوسکوپ۔ اف یہ فریز سر، ان کے رولز فریز سر، ہاں انہی کی بات کر ہی ہوں۔ بڑے ہی کوئی ہٹلر ٹائپ کے ڈاکٹر۔ جب ایک بندہ ہاسپٹل میں مریض دیکھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈاکٹر ہی ہے نا۔ پر نا جی، ان کے بقول ایک بندہ اپنے پروفیشن سے پہچانا جاتا ہے، اس کا پروفیشن ہی اس کا ٹیگ ہوتا ہے اور وہ ٹیگ نظر آنا چاہیے۔ بلا پیچھے دیکھیے، وہ آ رہے ہیں۔ صوبیہ کی بات پر اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، مگر تب تک وہ قریب پہنچ چکی تو وہ جلدی سے واپس پلٹی۔ ڈاکٹر میشا اسے کھسکتا دیکھ کر ان نے آواز لگائی تو ناچار اسے رکنا پڑا۔ یس سر، ویئر از یور کارڈ اینڈ کوٹ؟ وہ سر، وہ میرے روم میں ہے۔ روم میں کیوں ہے؟ ابھی جائیے اور دونوں چیزیں پہن کر آئیے۔ اوکے سر۔ وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگی۔ 2 منٹ بعد ہی واپس آئی تو سفید کوٹ اور کارڈ پہن رکھا تھا۔ یو آر اے ڈاکٹر اینڈ شوڈ بہیو لائک ڈاکٹر، انڈرسٹینڈ؟ یس سر۔ اس نے زور و شور سے سر ہلایا۔ اوکے، سی یو سون۔ دیکھو تو کیسے میری باربی کو ڈانٹ رہا ہے۔ بہت جلد میں اپنی باربی کے لیے اس سے اچھا اور بڑا ہاسپٹل بنوا دوں گا۔ پاس کرے حنان سر جھٹکا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میشا کی نظر اس پر پڑی تو اس کے پاس آ کر پوچھا۔ وہ میں اس کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے حنان بوکھلایا۔ کیا میں؟ اچھا، کہیں تم بلڈ ڈونیٹ کرنے تو نہیں آئے؟ میشا کی نظر دیوار پر لگے بلڈ ڈونیشن چارٹ پر پڑی تو اسے شرارت سوجی۔ ہاں، اسی کے لیے ہی تو آیا ہوں، مگر تو ابھی بلڈ نہیں لے رہے؟ میشا مصنوعی پریشانی سے بولی۔ حنان نے سکھ کر سانس لیا۔ مگر میں تو ہر 2 ماہ بعد بلڈ ڈونیٹ کرتا ہوں۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اس ہاسپٹل میں ضرورت ہے تو یہاں آ گیا۔ چلو تم پریشان نہ ہو، اب آ گئے ہو تو ہم لے لیتے ہیں۔ میشا نے مسکراہٹ دبائی۔ نہیں، آپ تردد نہ کریں، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ ارے نہیں، تم آؤ، میں ارینج کرواتی ہوں، بلکہ میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں۔ میشا روم کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ آؤ نا، کھڑے کیوں ہوں؟ جب تک بوتل بڑھ نہیں گئی وہ وہیں اس کے سامنے بیٹھی رہی۔ وہ بے بسی سے کبھی خود کو دیکھتا تو کبھی میشا کو، جس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ نرس بلڈ ٹرپ اتار کر دروازے کی طرف بڑھی۔ کسی کو بھیج کر جوس منگواؤ۔ میشا نے نرس کو آواز دے کر کہا تو وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ میرا اتنا خون لے لیا اور صرف ایک جوس پر ٹرہا رہی ہے۔ لنچ تو بنتا ہے جو کہ میں کروں گا۔ سوتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چکرا کر اسٹریچر پر بیٹھا۔ آر یو اوکے؟ میشا اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ ہاں بس ٹھیک ہوں، صبح ناشتہ نہیں کیا تھا، شاید اسی وجہ سے چکر آ گیا۔ واٹ؟ تم ناشتے کے بغیر گھوم رہے، اوپر سے بلڈ بھی دیا ہے، دماغ ٹھیک ہے؟ میشا نے اسے گھورا۔ پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں، تم ایٹ لیسٹ بتا تو سکتے تھے نا۔ چلو آؤ، کینٹین سے کچھ کھلاتی ہوں۔ نہیں تم رہنے دو، میں گھر جا کر لنچ کر لوں گا۔ اپنے بنگڑا ڈالتے دل کو سنبھالتے ہوئے مصنوعی انکار کیا۔ آر یو شور؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تو حنان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دوبارہ اٹھا اور اگلے ہی لمحے ہی لڑکھڑایا اور سہارے کے لیے جلدی سے میشا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب تو میشا کو بھی تشویش ہونے لگی۔ اسے اپنا مذاق میں بھاری پڑتا معلوم ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں اتنی ویکنیس ہو جائے گی۔ آؤ، یہاں پاس ہی ریسٹورنٹ ہے، کھانا کھلاتی ہوں۔ ارے نہیں، تم تو شرمندہ مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ حنان نے اس کی شرمندہ صورت دیکھ کر خود کو ملامت کیا اور پھر بظاہر اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود میشا نے اسے کھانا کھلایا۔ تم چلے جاؤ گی یا میں گھر چھوڑ دوں؟ میشا کے لہجے میں بلا کی نرمی تھی۔ اس وقت وہ سب کچھ بھلائے ایک ڈاکٹر کی مانند اسے ٹریٹ کر رہی تھی۔ نہیں، تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ وہ اسے سے زیادہ پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ میں تمہیں اس حال میں ڈرائیو کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ میں نے کہا نا اب ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر کون ہے، تم یا میں؟
اور اس وقت اس ڈاکٹر کا آرڈر ہے کہ تم اکیلے کار نہیں جاؤ گے؟ اچھا، میں ڈرائیور کو کال کر کے بلا لیتا ہوں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، تم اسے کال کرو۔ تب تک میں چائے پی لیتی ہوں۔ 10-15 منٹ ویٹ کرنے کے بعد اسے ڈرائیور کے ساتھ بھجوا کر اس نے سکون کا سانس دیا۔ تم بھی پاگل ہو میشا، اگر کچھ ہو جاتا تو لمبے عرصے کے لیے جیل میں چکی پیس ہی ہوتی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ہاسپٹل کی طرف بڑھی۔ آؤ صاحب زادے، کہاں آوارہ گردیاں کرتے پھر رہے ہو؟ 3 دن سے آفس سے بھی غائب ہو۔ 3 دن سے آفس سے بھی غائب ہو، کن چکروں میں ہو آج کل؟ حنان مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو حسن صاحب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کہیں نہیں ڈیڈ، یہی ہوں۔ میں نے کہاں جانا ہے؟ میں تو کہتی ہوں اسے اب بیڑیاں ڈال ہی دیتے ہیں۔ بہت عیش کر لی ہے، بیوی آئے گی تو کچھ ذمہ داریوں کا احساس بھی ہوگا۔ نوشابہ بیگم چائے کا کپ حسن صاحب کو تھماتے ہوئے بولی، یہ ٹوٹلی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ خود ہی سنبھالیے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں نے آپا سے بات کیا حنان کے لیے، انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کسی دن ہم دونوں باقاعدہ رشتہ لے کر چلے جاتے ہیں اور بات پکی کر کے آئیں گے۔ ان کی بات سے ان کا پاس پڑا۔ حنان اچھا اچھلا، ہرگز نہیں ماں، مجھے نہیں کرنی آپ کی کسی بانجی سے شادی۔ اپنے لیے لڑکی میں پسند کر چکا ہوں، مگر بیٹا میں آپا سے بات کر چکی ہوں، تو آپ کو مجھ سے تو بات کر لینی چاہیے تھی۔ مجھے نہیں پتا، آپ انکار کر دیں حنان، تم کل کی ملی لڑکی کے لیے اپنی ماں کو شرمندہ کرواؤ گے۔ پلیز مام، آپ حالہ کو کچھ بھی کہہ کر منع کر دیں۔ حنان، تم ایک بار ملو تو صحیح، وہ بہت اچھی اور پیاری بچی ہے، تمہارے ساتھ پرفیکٹ میچ ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کیا جج ہی کیوں نہ ہو۔ میری نہ ہے اور آپ کو ڈاکٹر بہو لانی ہے تو جسے میں پسند کرتا ہوں وہ بھی ایک ڈاکٹر ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی سوچ سے زیادہ پیاری اور اچھی ہے حنان۔ پلیز مام، آپ اس سے ایک بار مل تو لے پلیز میرے ہاتھوں کے، لیکن اگر مجھے پسند آئی تو میں بتا رہی ہوں حنان، میں اسے اس گھر کی بہو ہرگز نہیں بناؤں گی۔ انہوں نے بلاہر ہتھیار ڈالے۔ آپ کو ضرور پسند آئے گی، ملیے تو صحیح۔ سمائرہ بھی مل چکے سے، آپ اس سے پوچھئے گا۔ لو، تو جب بہن بھائی خود ہی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں تو ماں باپ کی بھلا کیا ضرورت بیاہ کر کے بھی لے آتے؟ ایسی بات نہیں ماں، بس ریسٹورنٹ میں ملے تھے۔ اچھا بس زیادہ صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں، کب سے جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ کہاں رہتی ہے؟ زیادہ نہیں، بس 1 ہفتہ ہی ہوا ہے۔ کہاں رہتی ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، حنان کان کھجاتے ہوئے بولا۔ حنان، مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو، جو کہ جس لڑکی سے ملے ہوئے تمہیں 1 ہفتہ سے زیادہ نہیں ہوا، اتا پتا تمہیں معلوم نہیں، پتہ نہیں کون ہے، کس نیچر کی ہے، اور تم چلے ہو اس سے شادی کرنے۔ نوشابہ بیگم نے اسے گھورا۔ حسن صاحب خاموش بیٹھے چائے پیتے ہوئے ماں بیٹی کی باتیں سن رہے تھے۔ ماں بہت اچھی لڑکی ہے، بہت پیاری، بالکل آپ کی سوچ کے عین مطابق، نہریلی سی، نکچڑی، شرارتی سی، آپ کو پتہ ہے ہر روپ اس پر جچتا ہے۔ ایک اس کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے ہی نثار ہونے کو جی چاہتا ہے۔ شرم تو نہیں آتی ماں کے سامنے پڑھائی بچی کے بارے میں یوں بات کرتے ہیں؟ نوشابہ بیگم نے اسے تھپڑ مارا۔ یار مام، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، پڑھائی بچی کو اپنی بچی بنانے کی سوچیے۔ نام کیا ہے؟ یا پھر وہ بھی نہیں جانتے؟ میشا زینب۔ میشا زینب، کوئی تصویر ہے اس کی کسی خیال کے تحت؟ انہوں نے پوچھا۔ کہاں یار، سیدھے منہ بات تو کرتی نہیں، تصویر کہاں دے گی؟ اچھا تم اس سے گھر کا پتہ معلوم کرو، میں بھی تو دیکھوں کون ہے جس کے لیے میرا بیٹا دیوانہ ہوا جا رہا ہے۔ ابھی نہیں، آپ پلیز تھوڑا ویٹ کر لیں، ابھی تک تو اس سے بھی نہیں معلوم کہ میں کس وجہ سے اس کے ہاسپٹل جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ شور مام، تو اتنے دن سے اسی لیے غائب ہو؟ کل سے ٹائم پر آفس آ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آفس سے نکال دیے جاؤ، پھر لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کا سسر بھی پٹانا پڑ جائے، کیونکہ جاب کے بغیر تو تمہیں کوئی اپنی بیٹی دے گا نہیں۔ پلیز ڈیڈ، کچھ دن اور چھٹیاں دے دے، آپ کی بہو کو بھی تو منانا ہے، جو کہ مجھے کوئی آسان بات نہیں لگ رہی۔ فوراً سے پہلے جوتا اتار لیتی ہے۔ اوہ، تو پٹ بھی چکے ہو؟ حسن صاحب مسکراتے ہوئے بولے تو نوشابہ بیگم نے آنکھیں پھاڑی۔ ابھی نہیں ڈیڈ، مگر مجھے یقین ہے کہ جیسے اسی بات کروں گا پیٹنے میں 1 منٹ نہیں لگائے گی۔ حنان نے انہیں بتانے لگا۔ کیسے اس دن وہ ویٹر پر برس رہی تھی، اس کے چہرے کی چمک اور خوشی کو دیکھتے ہوئے نوشابہ بیگم سوچنے لگی کہ انہیں آپا کو کیسے منع کرنا ہے۔ میشا، تم سے ملنے کوئی لڑکا آیا ہے، میں نے
ویٹنگ روم میں بٹھایا ہے، جا کر مل لو۔ فضا اس سے کہتی وہیں کرسی گھسیٹ کر ٹیبل پر سر رکھے بیٹھ گئی۔ کون ہے؟ پیشنٹ کے اٹھنے کے بعد میشا نے پوچھا تو فضا جو ٹانگیں کھولتی سیدھی ہوئی۔ نہیں جانتی کون ہے، مگر جو بھی ہے کمال ہے، دمال ہے، لاجواب ہے۔ وٹ؟ میشا اچھلی خانہ سفید رنگت، یہ اونچا لمبا قد، بت، بوری آنکھیں، اوپر کو اٹھی مغرور ناک بات کرتا ہے تو پھول جڑتے معلوم ہوتے ہیں۔ اسے یوں زمین و آسمان ایک کرتے دیکھا میشا نے آنکھیں پھاڑی۔ تبھی میں کہوں یہ ہاسپٹل اچانک سے مہکنے کیوں لگا؟ تم بھی آتے ہوئے کچھ پھول اکٹھے کر کے لے آتی، گلقند بنانے کے تو کام آتے۔ اب اس کے آنے کا کچھ تو فائدہ ہوتا۔ تم مانو یا نہ مانو، بندہ ہے بڑا شاندار، چلتا ہے تو کسی شہزادے کا سا گمان ہوتا ہے۔ اوہ، تو چلا کر بھی دیکھا؟ تمہیں نہیں لگتا کچھ زیادہ ہی گہرائی میں جا کر مشاہدہ کر رہی ہوں؟ سچ کہہ رہی ہوں۔ قدیم یونانی دیوتاؤں کی طرح یہ زمین پر قدم جما جما کر چلتا ہے۔ وہ بھی صاحب بھی زمین پر قدم جما کر چلتے ہیں۔ کبھی کسی کو لیٹ کر بھی چلتے دیکھا؟ ایک بات بتاؤں؟ اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی طرف جھکی۔ بولو، ویسے بھی بغیر بتائے تو ٹلنے والی شے نہیں ہو۔ میشا پانی کا گلاس لبوں کو لگاتے ہوئے بولی، تمہاری دوست پلس کزن پر گیا ہے؟ اس کی بات پر میشا کو زبردست اچھا لگا۔ تم بھی نہ مذاق سوچ سمجھ کر کیا کرو، ابھی مجھے کچھ ہو جاتا تو۔ میشا کھانستے کھانستے دوہری ہو رہی تھی، میری طرف بار بار دیکھ رہا تھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں منت کر رہا ہوں۔ میں نے بھی جواباً آنکھوں کے ذریعے ہی منع کر دیا کہ مجھ سے امید مت رکھنا، ایسی کوئی گیری پیڑی لڑکی نہیں ہوں، الحمدللہ بہت نایاب ہوں۔ میرا انکار سن کر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری، جس میں ایک بار تو میں ڈوب ہی گئی تھی، تو بھی ڈوبی رہتی، باہر آنے کی کیا ضرورت؟ وہیں کہیں مر کھپ جاتی۔ جب تمہاری لاش میں کیڑے پڑ جاتے تو نکال کر دفنا دیتے۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں پر تم پوری کیسے آ گئی؟ میرا مطلب ہے کہاں دو آنکھیں، کہاں تم؟ ماشاءاللہ سے اپنا حجم دیکھا ہے؟ اوہو، سنو تو صحیح۔ اس کی بار بار کی مداخلت فضا کو زہر لگ رہی تھی۔ بولو، ہاں تو میں کہاں تھی؟ تم اس کی آنکھوں میں غوطے کھا رہی تھی۔ ہاں، ایسا ہی کچھ ہوا، مگر میں نے خود کو روک لیا۔ تم تو جانتی ہو ان معاملات میں میں کتنی شریف النفس و سادگیر ہوں۔ بالکل، میشا نے مصنوعی داد دینے والے انداز میں سر ہلایا۔ میرے بار بار منع کرنے کے باوجود اس کے چہرے پر ایک ہی التجا رقم تھی، باز ہی نہیں آ رہا تھا۔ بیچارہ دل کے ہاتھوں مجبور لگ رہا تھا۔ جب میں آنے لگی تو سینے پر ہاتھ رکھا، ہلکا سا جھک کر اشارے سے گویا الوداع اسلام کیا۔ میں تو شرم کے مارے سرخ ہو گئی تھی۔ تم تو جانتی ہو میں کتنی حیا والی ہوں۔ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، شرم و حیا تو تم پر ہی ختم ہوتی ہے، بلکہ ختم ہی ہے۔ تمہاری ساری باتیں سن کر مجھے گمان سا ہونے لگا ہے کہ کہیں وہ گونگا بہرا تو نہیں تھا جو کبھی آنکھوں سے التجائی کر رہا تھا تو کبھی اشاروں سے اسلام سے پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ ایک راز کی بات بتاؤ؟ میشا اٹھ کھڑی ہوئی، تم نے مریضوں کے درمیان رہ رہ کر مریض بن چکی، وہ بھی دماغی، اس لیے کب سے بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ میرا مخلص مشورہ ہے کوئی اچھا سا پاگلخانہ دے کر 4 دن ایڈمٹ ہو جاؤ، جب کچھ افاقہ ہو جائے گا تو میں تمہیں لے آؤں گی، ٹریٹمنٹ کا خرچہ میں دے دوں گی۔ بس میری بہن، تم اپنے علاج پر توجہ دو، کل کلا کو تمہارے ہاتھ بھی تو پیلے کرنے ہیں، کیونکہ پہلے ہی کالے پیلے ہیں، مزید کی گنجائش نہیں، مگر اب کیا کیا جا سکتا ہے، کرنے تو ہیں۔ تم تو ہمیشہ سے میری خوبصورتی حسن سے جلتی رہی ہو، کبھی خود کو دیکھا کہاں؟ تم جیسی ساملی سالونی معمولی شکل و صورت والی لڑکی کہاں؟ میرے لال کندہاری انار جیسے گال، میں نے تو کبھی خود کو آئینے میں بھی نظر بڑھ کر نہیں دیکھا، واللہ کہیں میری اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ کہاں تم، کہاں میں؟ مجھے تو تمہارے ساتھ اپنا تقابل کرنا بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ چاند کا بھی کبھی کسی نے مقابلہ کیا ہے بھلا؟ فضا بھی اس کے پیچھے اٹھ کھڑی ہوئی، اللہ کی شان ہے جو تم جیسی کھسکی ہوئی لڑکی مجھے باتیں سنا رہی ہے، اور تقابل کی بات تم نے وہ کہیں، باقی ہیرے اور کنکر کا کیا مقابلہ؟ جہاں تک چاند کی بات ہے تو ہمیشہ چلتے چلتے رک اس کی طرف گھومی، چاند تو تم واقعی ہی ہو، اور وہ بھی ایسا جس کی چاندنی دودھیا کی بجائے پیلی جھٹکان زدہ ہو گئی ہو۔ تمہاری اس جوریو زدہ چاند سے چہرے پر جو یہ چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے تارے نکلے ہوئے ہیں، واللہ ان کا تو کوئی ثانی ہی نہیں۔ یوں ہی باتیں کرتی وہ دونوں
ویٹنگ روم کے باہر پہنچ گئی۔ میں تو کہتی ہوں تم اندر مت جاؤ، بیچارے نے بڑی مشکل سے دل کو سنبھالا ہوگا، یوں پھر سے اس کے سامنے جا کر اس کے زخموں پر کیچپ مت لگاؤ۔ مگر میشا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ دروازہ کھول کر جلدی سے اندر داخل ہوگی۔ اس کے پیچھے میشا بھی آئی تو ولید کو بیٹھے دیکھ کر چونکی۔ ولی بھائی آپ یہاں کیا کریں؟ میں تمہیں لینے آیا تھا کہ مل کر کہیں لنچ کریں، مگر اتنا ویٹ کرنا پڑا۔ ولید ہبکی سے بولا تو میشا نے فضا کی طرف دیکھا۔ میں تو آ رہی تھی، یہ ہماری کزن کی کہانیاں شروع ہو گئی تھی، بڑے ہی دلچسپ چٹکلے چھوٹے، اس لیے وہیں بیٹھ کر سننے لگی۔ آپ بھی سنیں گے تو داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ میشا فضا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ تم لوگ غالباً ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ بھائی یہ فضا ہے، ہارون بابا کی بیٹی، فضا یہ میرا بھائی ولید ہے۔ اس نے میرا پر حادثہ زور دیا، مقصد کچھ دیر پہلے کی گئی گفتگو پر شرمندہ کرنا تھا، مگر سامنے بھی فضا تھی، میشا کا ہی پر تو شرمندہ ہونا اس نے کیا دونوں نے ہی نہیں سیکھا تھا۔ وہ سلام دعا کے بعد ایسے لا تعلق ہو گئے جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہ ہو۔ لنچ کے بعد ولید انہیں ہاسپٹل چھوڑ کر چلا گیا۔ ہاں تو تم کہہ رہی تھی۔ ولید کے جانے کے بعد میشا فضا سے بولی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں جو تمہارے ساتھ فضول گوئیوں میں صرف کرتی ہوں، سو کام بڑے ہیں، تمہاری طرح ہر حرام نہیں ہوں۔ فضا جوڑ سے غائب ہو۔ میشا اس کی پشت دیکھتے ہوئے کچھ سوچ کر مسکرا دی۔ تیرے کو اپنے گھر میں چین نہیں پڑتا، جب دیکھو یہاں ٹپکا ہوتا ہے۔ کافی کا مگ ہاتھ میں لی وہ پلٹی تو محد سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میری پھپھو کا گھر ہے، جب چاہے آؤں۔ او بھائی یہاں تیری پھپھو کے علاوہ اور لوگ بھی رہتے ہیں، کچھ ان کا خیال کر لیا کر۔ مجھ سے تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، البتہ تم سے جو لوگ تنگ ہیں اس لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر میں آتا ہوں۔ محد نے اسے تپایا اور حسب توقع وہ تپ بھی گئی۔ نہ میرے سے کسی کو کیا تکلیف، اور میں نے کون سا توپیں اٹھائی ہوئی ہیں؟ زینی نے ہاتھ نہ جاتے ہوئے سے گورا، توپیں اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تمہاری یہ زبان ہی کافی ہوتی ہے، جب تیری زنانی آئے گی نا تو میں تب پوچھوں گی تو اسے۔ شہری لڑکیوں کی تو ویسے بھی بڑی لمبی زبان ہوتی ہے، ہاں مگر تم سے زیادہ نہیں ہوگی، ماشاءاللہ سے دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے تو نا۔ حسمان و خواہ زینی کو اور کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ اس پر دو حرف پیتی ہوئی چلی گئی۔ ارے میدان چھوڑ کر کیوں بھاگ رہی ہو؟ محد نے پیچھے سے ہانگ لگائی۔ ویری بیڈ محد بھائی، میں کب سے دیکھ رہی ہوں آپ میری آپی کو تنگ کر رہے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، عائشہ تمہاری آپی اتنی اچھی نہیں کہ کسی بات سن لے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے، ہی یہ تو ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ رازداری سے گویا ہے میری آپی نہ ڈاکٹر عائشہ کے پیٹ میں بلا کب زیادہ دیر تک کوئی بات ٹک سکتی تھی؟ واقعی؟ محد نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ہاں ہمیں بھی کچھ دن پہلے ہی پتہ چلا، میں اور رحم ان کے ہاسپٹل گئے تھے۔ عائشہ کی بات پر سوچ میں پڑ گیا۔ اکثر اوقات زینی کو دیکھ کر اسے بھی محسوس ہوتا تھا جو وہ ظاہر کر رہی ہے وہ ہے نہیں، مگر وہ اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیتا۔ تو یہ محترمہ ڈاکٹر اس لیے اتنی ناک چوڑی ہیں؟ وہ بڑبڑایا۔ ویسے بھائی آپ کو میری آپی کیسی لگتی ہیں؟ اچھی ہیں، بس ذرا مزاج کی تیز۔ ارے میں وہ والی پوچھ رہی ہوں کہ کیسی لگتی ہیں؟ عائشہ نے آنکھیں مٹکائی۔ وہ والی؟ محد نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور اگلے لمحے اس نے بے یقینی سے عائشہ کو گھورا۔ توبہ کرو عائشہ، میں تمہیں زمین پر چلتا پھرتا اچھا نہیں لگتا۔ تمہاری آپی نے مجھے اپنی باتوں سے ہی تروڑ مروڑ دینا ہے۔ تم نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ فوراً اپنی بات واپس لو، کوئی کڑی قبولیت کی بھی ہوتی ہے۔ عائشہ نے اسے اس کی بساط سے کچھ زیادہ ہی بڑا جھٹکا دے دیا تھا۔ بائی نہیں، مطلب تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ بائی کہتی ہو نا مجھے، تو پھر یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ مطلب کچھ بھی۔ او گاڈ، بس کر دے، ہوا میں اب ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ اب میری آپی اتنی بھی بری نہیں، کتنی پیاری ہیں، اور اوپر سے ڈاکٹر بھی ہیں۔ عائشہ ہبکی سے بولی تو اس نے سر جھٹکا۔ میں گھر جا رہا ہوں، پھپھو کو بتا دینا یہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی، مطلب میں اور زینی نہ اللہ پلیز ایسا کچھ مت کرنا۔ بڑبڑاتا وہ باہر نکلا۔ اندر آتے ولید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ محد کے کیا ہوا ہے؟ خود سے بڑبڑاتا ہوا جا رہا تھا اور اپنے حواسوں میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ولید نے ہونک پر نکھری عائشہ سے پوچھا، کچھ نہیں بھائی، ایک بات کی تھی لیکن لگتا ہے دل پر لے بیٹھا ہے، مجھے تو تم بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہو۔ خیر زینی کو بلواؤ، اس نے میرے ساتھ جانا تھا۔ جی بھائی میں بلاتی ہوں۔
مام آپ نے منع کر دیا؟ حالانکہ حنان کو آج کل ایک ہی فکر کھائی جا رہی تھی، نہیں بیٹا ابھی تک تو میری ان سے کوئی بات نہیں ہو تو مام کب کریں گی؟ آپ آج ہی جائیے اور انکار کر کے آئیے بیٹا، مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے، پہلے خود ہی بات کی، اب یوں منہ پھاڑ کر کہہ دوں کہ میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ ایک بیٹی کی ماں ہو کر کیسے صاف منع کر دوں؟ ٹھیک ہے میں خود حالت سے بات کر لوں گا، نہیں تو میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، میں خود ہی دیکھ لوں گی، آپ 1-2 دن تک دیکھ لیں، نہیں تو میں جا کر انکار کر دوں گا۔ تم روڈ ہو رہے ہو حنان، نوشابہ بیگم سختی سے بولی۔ آئی ایم سوری مام، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، دیکھو میں پھر کہہ رہی ہوں تم ایک بار مل لو سے پھر کوئی فیصلہ کرنا۔ نو مام نیور، مجھے جب اس سے شادی ہی نہیں کرنی تو ملنے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ 2 ہفتے پہلے تک یہ بات کہتی تو ڈیفینیٹلی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، مگر اب نہیں، پلیز نا مام، آپ سمجھیے تو حنان ایک بار ملنے میں کیا حرج ہے؟ پلیز مام میں منع کر چکا ہوں، اور اگر آپ نے زبردستی کرنے کی کوشش کی نا تو میں بتا رہا ہوں میں ہمیشہ کے لیے لندن شفٹ ہو جاؤں گا، اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا آپ کو۔ حنان، نوشابہ بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مام حنان سے ہی کہہ رہے آپ حالہ کو منع کر دے، کون سا کوئی باقاعدہ رشتہ یا منگنی ہوئی تھی؟ زبانی کلام میں بات ہی کی تھی، آج کل تو لوگ منگنی تک ختم کر دیتے ہیں۔ سمائلہ بھی حنان کی مدد کو میدان میں آئی۔ اب اس عمر میں تم دونوں ماں کو شرمندہ کرواؤ گے؟ ٹھیک ہے کرتی ہوں میں آبا سے بات، تھینک یو سو مچ مام، لو یو۔ بس زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں، تمہاری اس لڑکی سے بات ہوئی؟ کیا نام تھا اس کا؟ میشا۔ حنان جلدی سے بولا۔ ہاں اسی سے نہیں مام، ابھی نہیں، آفس میں کچھ کام تھا تو اس سے مل نہیں سکا، مگر میں جلد ہی آپ کو ملواؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی مجھے اور سمائلہ کو شاپنگ پر جانا ہے، تمہارے ساتھ چلوں کیا؟ یار ماں میں نہیں جا رہا، آپ لوگ اتنا ٹائم لگاتے ہو، ڈرائیور چھٹی پر ہے، سمائلہ کی ڈرائیونگ پر مجھے ذرا برابر بھی بھروسہ نہیں، اس لیے تم ہم دونوں کو لے کر جاؤ گے؟ کچھ نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے گا نا، اور کیا ہوگا؟ حنان نے ہنسے ہوئے کہا تو نوشابہ بیگم نے اسے گھورا۔ اوکے کب جانا؟ بس کچھ دیر تک چلتے ہیں، میں چینج کر لوں۔ تھینکس سیمی میری ہیلپ کے لیے۔ ان کے اٹھنے کے بعد حنان سمائلہ سے بولا، مینشن ناٹ اپنی ہیر سے ملے ہو؟ کہاں یار، آج سوچا تھا کہ جاؤں گا، مگر اب تم لوگ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو، باقی کا دن تو شاپنگ کی حوالی میں نکل جائے گا۔ اس نے منہ بنائے، چلے لو ہمارے ساتھ کوئی لفٹ لے لینا، اس کے لیے سمائلہ کی بات پر اس کی آنکھیں چمکی۔ جیو میری بہن، کیا آئیڈیا دیا ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے، لمبی عمر دے، اس کے بعد ساحل کی زندگی آسان فرمائے۔ حنان شرارت سے کہتا وہ باہر کی طرف بھاگا، پیچھے وہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔